امریکہ اور پاکستان کے درمیان ریئر ارتھ منرلز کو نکالنے کا پہلا ایم او یو سائن۔ میں تحریک انصاف کے ان ناقدین سے سوال کرنا چاہتا ہوں جو یہ کہتے تھے کہ جی پاکستان میں تو کوئی ریئر ارتھ منرلز ہیں ہی نہیں، بتائیں کہ اگر کچھ نہیں ہے تو امریکی کمپنیاں پاکستان کیوں پہنچنا شروع ہو گئی ہیں؟ اور کیا یہ ایم او یو فیلڈ مارشل عاصم منیر کی امریکن ڈپلومیسی کی کامیابی کا نتیجہ نہیں ہے؟ چین بھی پاکستان میں ریئر ارتھ منرلز نکالنے کے لیے معاہدے کر رہا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، امریکہ اور پاکستان کے درمیان ریئر ارتھ منرلز کو نکالنے کا پہلا ایم او یو سائن ہو گیا ہے۔ ایک امریکی سرکاری کمپنی اور پاکستان کی ایف ڈبلیو او کے درمیان یہ ایم او یو ایوان وزیر اعظم میں سائن ہوا، جس میں فیلڈ مارشل عاصم منیر اور وزیر اعظم صاحب موجود تھے۔ میں تحریک انصاف کے ان ناقدین سے سوال کرنا چاہتا ہوں جو یہ کہتے تھے کہ جی پاکستان میں تو کوئی ریئر ارتھ منرلز ہیں ہی نہیں، یہ فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر تو امریکہ کو بیوقوف بنائے ہیں، یہاں تو کچھ ہے ہی نہیں۔ وہ یہ بتائیں کہ اگر کچھ نہیں ہے تو امریکی کمپنیاں پاکستان کیوں پہنچنا شروع ہو گئی ہیں؟ اور کیا یہ ایم او یو فیلڈ مارشل عاصم منیر کی امریکن ڈپلومیسی کی کامیابی کا نتیجہ نہیں ہے؟ کیا یہ اس بات کی ثابت نہیں کرتی کہ انہوں نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے جو بات کی ہے اور وہاں جو بات چیت طے ہوئی ہے وہ اب اپنی عملی شکل لے رہی ہے اور یہ پاکستان کے لیے خوش آئند ہے؟ اسی طرح چین بھی پاکستان میں ریئر ارتھ منرلز نکالنے کے لیے معاہدے کر رہا ہے اور چین کی کمپنی بھی پاکستان کے ساتھ معاہدہ کرنا چاہتی ہے، اور اس طرح دنیا کی دونوں بڑی سپر پاورز پاکستان میں ریئر ارتھ منرلز میں سرمایہ کاری کرنے کے لیے تیار ہیں، جو پاکستان کے روشن معاشی مستقبل کی نوید ہے، اور ہم سب کو اس پہ خوش ہونا چاہیے تنقید کرنے کی بجائے۔ میں دیکھ رہا تھا کہ اس ایم او یو پر بھی ہمارے تحریک انصاف کے ویلاگرز کو بڑی تکلیف تھی کہ یہ کیسے ہو گیا ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ تو میرے خیال میں ایک تو اچھی خبر ہے کہ امریکی کمپنی نے پاکستانی کمپنی کے ساتھ ریئر ارتھ منرلز کے حوالے سے ایک معاہدہ سائن کیا ہے، اور ابتدائی طور پہ ایم او یو ہوتا ہے، اس کے بعد ایگریمنٹ ہوگا، اور میرے خیال میں بات درست کی طرف چل پڑی ہے۔ اور اب جب وزیر اعظم امریکہ جائیں گے یو این جنرل اسمبلی کے موقع پر، تو مجھے امید ہے کہ وہاں پر مزید اس طرح کے ایم او یوز اور معاہدے ضرور ہوں گے، اور سائیڈ لائن پر جو ملاقاتیں ہوں گی وہ بھی اس کی ہوں گی۔ ایک اور سوال جس پر میں بات کرنا چاہتا ہوں وہ طیب بلوچ پر پی ٹی آئی کی جانب سے تشدد اور حملے کا ہے۔ دیکھیں، کسی بھی صحافی کو سوال پوچھنے سے روکا نہیں جا سکتا، سوال جتنا بھی تنقیدی ہو آپ کو اسے جواب دینا چاہیے، اور اپوزیشن کو تو بالکل برا نہیں ماننا چاہیے، کیونکہ اپوزیشن کا تو مطالبہ ہی پاکستان میں آزادی اظہار رائے ہے، اور اگر وہ خود سے سوال پوچھنے پر مارنے پٹنے لگ جائیں گے تو ہم حکمرانوں کو کیا کہیں گے؟ تو اس سے تو مطلب ہے کہ حکومت سے زیادہ پاکستان تحریک انصاف اپوزیشن میں بھی فاشسٹ رویہ رکھتی ہے۔ میں اب یہ دیکھ رہا تھا کہ طیب بلوچ پر تشدد کو جسٹیفائی کرنے کے لیے ماضی کی کچھ مثالوں کو سامنے لا کر کہا جا رہا ہے کہ ارشد شریف قتل ہوا، اس کا حساب ہوا، تو کیا ارشد شریف کے قتل پر طیب بلوچ پر تشدد جائز ہو گیا؟ کیا متی اللہ جان اور اسد طور کو جب پی ٹی آئی کی حکومتوں میں مارا گیا تو آج اپوزیشن میں طیب بلوچ کو مارنا جائز ہو گیا؟ میں عجیب بات ہے کہ دو غلطیاں کسی ایک نئی غلطی کو جائز قرار دینے کے لیے استعمال نہیں ہو سکتی۔ ٹو رانگز ڈونٹ میک ون رائٹ۔ اب سوال یہ ہے کہ طیب بلوچ کو مارنے پر آپ شرمندگی کی بجائے اس کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش کر رہی ہیں، وہ گناہ بدتر از گناہ والی بات ہے۔ اور میں نے پنجوتھا صاحب کا ٹویٹ بھی دیکھا ہے کہ میں اگر کوئی گالی نکالے گا تو میں اس کو ماروں گا۔ یہ اختیار آپ کو پاکستان میں کس نے دیا ہے کہ آپ ماریں گے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ کیا تنقیدی سوال گالی ہے؟ کیا علیمہ خان سے ان کی جائیدادوں کا حساب پوچھنا گالی ہے؟ کیا علیمہ خان سے امریکہ کی جائیدادوں کا حساب پوچھنا گالی ہے؟ کیا ان سے یہ پوچھنا کہ انہوں نے ایمنسٹی میں کالا دھن صاف اپنا وائٹ کرایا تھا کوئی گالی ہے؟ کیا فنڈنگ کا حساب پوچھنا گالی ہے؟ اگر یہ سب کچھ گالیاں ہیں تو یہ تو پھر صحافت تو ختم ہو گئی نا۔ آپ کسی سے جب پوچھ ہی نہیں سکتے ہیں، آپ خود تو ہر روز حکمرانوں سے سوال پوچھتے ہیں اور کہتے ہیں ہم نے حساب لینا ہے، اور جب آپ سے حساب لینے کی باری ہے تو آپ آگے سے مارنے پیٹنے لگ جاتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں طیب بلوچ پر تشدد کا جو واقعہ ہے وہ پاکستان میں سوال پوچھنے کی جو ہماری آزادی ہے
उसको रोकने का मतलब था। अब सहाफ़ी क्या तहरीक इंसाफ के फंक्शन में सवाल पूछने से डरेंगे कि जी वो हमें मारा जाएगा, या तहरीक इंसाफ ये चाहती है कि आज़ाद आज़ाद सहाफ़ी जो हैं वो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में आया ही ना करें, और वो अपने जो मन मर्जी के टाउट सहाफ़ी हैं उनके साथ गुड्डी गुड्डी सवालों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लें और उसके मुताबिक ना करें। तो मेरे ख्याल में ये कोई पॉजिटिव बात नहीं है। तैयब बलोच के ऊपर पाकिस्तान की सहाफ़ियों को इकट्ठा होना चाहिए, तहरीक इंसाफ को इज्तिमाई तौर पे इस पे माफ़ी मांगनी चाहिए, जिन्होंने मारा है उन्हें कानून के सामने सरेंडर करना चाहिए, और ये जो उसको डिफेंड करने की कोशिश हो रही है, ये ज़्यादा गलत बात है। और मैं समझता हूँ कि तैयब बलोच पर तशद्दुद का कोई दिफा नहीं हो सकता। जो इस पर को दिफा करना चाह रहे हैं वो पाकिस्तान में सवाल करने की आज़ादी को ख़त्म करना चाहते हैं।